اکیڈمی کے اندر پڑھنے آئے ہیں، آپ سکول بھی جاتے ہیں، آپ گھر جا کے سلیبس جو آپ کو دیا جاتا ہے، ہوم ورک دیا جاتا ہے، آپ وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ مخصوص ٹائم آپ کا دن کا آپ کی پڑھائی میں گزرتا ہے جب سکول چل رہے ہوتے ہیں. اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، وہ معاملہ الگ ہے. آپ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پڑھائی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اچھا انسان بن جائیں جی، کوئی مقصد حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو، ٹھیک ہے، ہیں ملک کو بہتر کریں جی، ٹھیک ہے، کسی مقام پہ جائیں، ٹھیک ہے، ہاں ویس اچھا انسان بنے. حمدان ماں باپ کا سہارا بنے. ہاں سنین ٹھیک ہے، شاباش. حماد آپ؟ اب سب نے اچھا انسان ہی بننا ہے. حفصہ صاحب آپ؟ فیضان جھوٹ اور برائی چھوڑ دیں. مبشر اچھے انسان بن جائے. چلیں جی، بات یوں ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا سہارا بن جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی مقام پہ چلا جائے، کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اچھا انسان بن جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے جی، قابل انسان بن جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا جو اس نے خواب دیکھا ہے وہ اپنے اس خواب کو پورا کر لے. ہم سارے یہی کچھ چاہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اس کا چاہنا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن وہ کچھ نہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے. آجو 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 بیٹھ جاؤ. اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے، اس کا کوئی خواب ہوتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. آج لیکن ہم بنیاد سے شروع کریں گے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ جی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. جی یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی کہ بنیاد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ جو ہم نے 40 حدیثیں یاد کرنا شروع کی تھی، تو کیا تھا اس کے اندر کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. لیکن ہم 3-4 باتیں آج ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم لے کے آئیں گے کہ ہماری کسی بھی کام کو کرنے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. اب آپ میٹرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد ایف اے کریں گے یا کوئی جاب کریں گے یا کوئی کاروبار کریں گے، ٹھیک ہے جی. آپ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ گلی میں جا رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں نیت. کیا کہتے ہیں؟ نیت. اچھا، نیت اور اظہار میں فرق ہے. نیت کسی اور چیز کو کہتے ہیں اور اظہار کر دینا کوئی اور چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے دل کا جو ارادہ ہے، ہمارے دل کا جو ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے، وہ ہماری نیت ہوتی ہے. وہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ نیت. اور وہ صرف ہمارے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر ہم کسی غریب کا کوئی بھلا کرتے ہیں، اس کو 10 روپے 20 روپے دے دیتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ کس وجہ سے دی ہے. ایسی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، یا اس غریب سے تعریف لینے کے لیے، دعا لینے کے لیے دی ہے، یا جو آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہے، آپ کی بہن ہے یا آپ کا بھائی ہے، آپ نے اس کو امپریس کرنے کے لیے یہ خیرات دی ہے. یہ آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اظہار وہ ہے کہ جب آپ اظہار کر دیں کسی چیز کا تو پھر باقیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کھانا پک کے آیا اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، لیکن کسی کو تو نہیں پتا کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ میرا دل اس کو کھانے میں نہیں ہے تو تب آپ نے اظہار کر دیا. آپ کے اظہار کے لوگ گواہ بن جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن نیت سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. وہ فقط اور فقط کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی نیک کام کرنا ہے، احادیث بھی ہیں کہ جب انسان کسی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نیک کام کرنے کی نیت کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے جی؟ نیت کر لیتا ہے، تو اسے
اس کا اجر ثواب دے دیا جاتا ہے. فہد ادھر آ جاؤ. اس کو کیا دے دیا جاتا ہے جی؟ اس کا ابھی اس نے کیا نہیں ہوتا, ابھی اس نے فقط ایک اچھا کام سوچا ہوتا ہے, تو اللہ کیا کرتا ہے جی؟ اس کو اس چیز کا اجر. مثال اگر آپ نے سوچا کہ اگر مجھے کل اللہ کوئی جاب دے, ٹھیک ہے جی, اور جاب کے بعد میری تنخواہ اچھی لگ جائے, تو میں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جو تنخواہ ہے اس کا 5% یا 10% ہر ماہ اللہ کے راستے میں میں نے خرچ کرنا ہے. ابھی آپ کی پتہ نہیں جاب کب لگے, پتہ نہیں اچھی لگے بھی یا نہیں لگے, تنخواہ زیادہ ہو بھی نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس چیز کا اجر آپ کے تبھی کہنے کے اوپر وہ دے دیا جائے. کب؟ جب آپ نے اس چیز کی نیت کر لی ہو. اور جب آپ نے نیت ہی نہ کی, کوئی کسی اچھے کام کی نیت نہ کی آپ نے, تو آپ کو پتہ نہیں اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب کسی نے اگر برے کام کی نیت کر لی تو اللہ تب بھی اللہ کہتا ہے کہ لکھ دو, اس نے برے کام کی نیت کی ہے. تب اللہ اس کو وقت دیتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس کام سے ٹال جائے. ابھی نہیں لکھنا, فرشتوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ ابھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے جی. پھر وہ قریب جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب لکھ دیں, تب بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں لکھنا, شاید یہ بندہ اپنی اس بات سے ٹال جائے, شاید یہ گناہ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. اب جب وہ کر لیتا ہے, فرشتے کہتے ہیں کہ اب لکھ لیں. اللہ کہتا ہے کہ چلے کچی پینسل کے ساتھ لکھ لو یا پین کے ساتھ لکھ لو جو بعد میں ریموو ہو سکے. اور اللہ کہتا ہے کہ شاید یہ کیا کر لے, معافی مانگ لے, توبہ کر لے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ اللہ جب آپ نے نیکی کا سوچا تو آپ کو فوراً ہی اس کا ریوارڈ دے دیا گیا, فوراً ہی آپ کی نیکی لکھ دی گئی. اور جب آپ نے برائی کا سوچا تو اللہ اتنا مہربان ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کو مزید مہلت دے دی جائے. تو کیوں نہ کسی بھی کام کرنے کی بنیاد ہم ایک اچھی نیت بنا لیں. فرق تو کوئی نہیں ہے نا, ہم نے صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہے, ہم نے اپنی نیت کو بدلنا ہے. ہم نے نیت اگر گھر والوں کو راضی کرنا ہم نے بنائی ہے تو اس کو بدل کے اللہ کو راضی کرنا بنا لے. اب دیکھیں نا, میں اگر ادھر دعا کروں کہ یا اللہ پاک میرے پاس رزق کی وافر مقدار کر دے, یا مجھے وافر رزق عطا فرما, اس کے اندر میں نے اپنے لیے دعا کر لی. اچھا, اگر میں اس دعا کو یوں کہہ دوں کہ یا اللہ میرے گھر والوں کے لیے رزق وافر مقدار میں دے, یا اس کو یہ بدل دوں کہ یا اللہ اس شہر کو یا اس ملک کو, یا یہ کہہ دوں کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں یا اللہ ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دے. اب کیا فرق ہے پہلی دعا کے اندر اور لاسٹ دعا کے اندر؟ پہلی دعا کے اندر میں نے کیا کہا کہ میں نے صرف اپنے لیے مانگ لیا کہ یا اللہ مجھے رزق دے, مجھے باقیوں کا کوئی پرواہ نہیں جی, باقیوں کو کیا ہو کیا نہ ہو, مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے, تو کیا کریں, صرف میرے لیے یا اللہ رزق دے. برا نہیں ہے اس میں کچھ بھی, آپ نے دعا مانگ لی. اب اگر اس دعا کو بدل دے تھوڑا سا, نتیجہ وہی رہنا ہے کہ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے یہ جو رزق کی ٹینشن پریشانی ہے یہ ختم کر دے, انہیں زیادہ مقدار کے اندر, زیادہ وافر مقدار کے اندر ان کو رزق عطا کر دے. یہ دعا کی ہے نا. اب دیکھیں, اب آپ نے پورے مسلمانوں کے لیے کی, ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے بھی کر دی, اسلامی ملک ہے نا ہمارا, کر دی نا آپ نے اپنے ملک کے لیے بھی. اور جب آپ نے اپنے ملک کے لیے دعا کر دی تو آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شہر کے لیے بھی اس میں دعا کر دی, اور اس شہر کے اندر آپ کا گھر بھی ہے تو آپ نے اپنے گھر کے لیے بھی دعا کر لی. اور اس گھر میں کون ہے؟ ہم ہیں نا, میں ہوں, آپ ہیں. آپ نے یعنی کہ پھر اپنے لیے بھی دعا. اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ اللہ کو رحم یہ آئے گا, اللہ خوش یہ ہوگا کہ اس بندے نے میری ساری مخلوق کے لیے دعا کی ہے. کیا کیا جی؟ میری ساری مخلوق کے لیے بھلائی کی ہے, دعا کی ہے, لہٰذا میں پہلے اسے نوازوں گا اور زیادہ نوازوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں, ہے ایک ہی بات, آپ مانگ اپنے لیے ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ شامل کر رہے ہیں باقی بھی اللہ کی مخلوق کو. تو اللہ تعالیٰ کی اگر مخلوق کے ساتھ آپ کو پیار نہیں ہے تو پھر آپ انسان نہیں ہیں. اگر آپ اللہ کے لوگوں کا, اللہ کے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کی اگر آپ اس کی کوئی خاطر تواضع نہیں کرتے, اس کا کوئی احساس نہیں کرتے, تو پھر آپ انسان نہیں ہیں. کیونکہ انسان ہمیشہ انسان کی قدر کرتا ہے, مدد کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے. تو جب آپ کی نیت کے اندر شامل ہو گیا, اب اس بات کو ہم لے کے جاتے ہیں دعا کا. دیکھ لیے نا فرق. اب اگر آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر دے, اس دعا کو ہم کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ یا اللہ پڑھنے والے ہر طالب علم کو مانگی جا سکتی نا دعا. اس سے ہمارا کیا نقصان ہوا
کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہمارا کوئی نقصان ہوتا، ہم کامیاب نہ ہوتے، لیکن ہماری اجتماعی دعا کے بعد ہم کیا کہتے کہ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ ہمارے پلے میں ڈل جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وجہ سے کیا کر سکتا تھا، مانگا تو ہم نے وہی کچھ ہے نا، ایسی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا مستقبل بہتر کر دے، تو میں کہتا ہوں جی کہ میرا مستقبل بہتر اس میرے کو ختم کر کے ہمارا بھی تو لگایا جا سکتا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یا اللہ ہمارے سب کا کیا کر دے جی، مستقبل بہتر کر دے. ہم نے یعنی کہ اپنی نیت کا جو تھوڑا سا زاویہ ہے، ہم کیا وہی رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اندر داخل کر رہے ہیں. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یا اللہ میرے علاوہ باقیوں کو کامیاب کر دے، ایسا تو نہیں نا کہا ہم نے کہا کہ یا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو اس کے اندر ظاہری بات ہے ہم تو موجود ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے آپ کے بات اور سوچنے کے انداز کے اندر. پہلے پتہ نہیں آپ کی دعا قبول ہوتی یا آپ کی دعا قبول نہ ہوتی، لیکن جب آپ نے اپنے لیے تو مانگا ہی نہیں، آپ نے تو اللہ کے لوگوں کے لیے مانگا، دوسروں کے لیے دعا کی، تو ظاہری بات ہے پھر اللہ ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ باقیوں کو بعد میں دے گا، پہلے وہ آپ کے لیے بہتر کرے گا کہ یار اس بندے نے باقیوں کا سوچا. سمجھ لگی ہے جی؟ اس کو کہتا ہے تھوڑا سا دعا کا زاویہ بدلنا. آپ دیکھیں ہم حسد کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جی؟ حسد کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو نواز دیا جائے، کسی کو کچھ دے دیا جائے، کسی کی اچھی جاب لگ جائے، کسی کے اچھے مارکس آ جائیں، تو ہم اس سے جیلسی فیل کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حسد کہتے ہیں. یار اسے کیوں ہے، اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کا گھر بڑا اچھا ہے، اس کی بائک اچھی ہے، اس کی کار اچھی ہے، اس کی جاب اچھی ہے، اس کا آفس بڑا پیارا ہے، کاش یہ میرا ہوتا، اس کے پاس تو ہوتا ہی نہ نا. یہ حسد ہوتا ہے ہمارے اندر. اور جو حسد ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، اس کو اس کا حسد مار دیتا ہے، اس کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اسی حسد کے اندر پھر وہ کڑتا رہتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، پھر وہ ڈپریشن کا مریض بھی ہو جاتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا کیا دیا گیا ہے، اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ کسی اور کو. اب یہ کوئی دکھ کرنے والی بات ہے؟ صحیح ٹھیک. اب تمہیں نہیں دیا گیا، تم اللہ کے اوپر توکل کرو، شاید اللہ تمہیں اس سے بہتر کچھ دے دے. لیکن ہم اپنا سکھ اور ہم اپنی خوشی کس لیے برباد کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو کیوں یہ کچھ مل گیا. ہوتا ہے نا ایسا، ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھے اکثر ہماری یہی وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے جی، وہ پتہ نہیں کدھر سے لے آیا مال سارا، حتیٰ کہ ہمارے سے نہ کوئی سوال ہونا ہے نہ پوچھا جانا ہے. اسے کہتے ہیں حسد. اور یہ حسد تب آتا ہے جب آپ کہیں کہ یا اللہ صرف میں رزق دے، کامیابی دے، خوشحالی دے، اچھا گھر دے، اچھی جاب دے. ہم اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں مجھے، اور ہم کسی اور کو شامل نہیں کرتے. اور جب ہم نے اینگل بدل دیا، اب ہم نے مجھے کو نکال کے ہمیں کر لیا، آپ کا حسد کدھر گیا؟ آپ نے تو حسد کو پہلے شکست دے دی کہ آپ اپنے لیے نہیں، آپ تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اللہ کے نبی کیا دشمنوں کے لیے بددعائیں کرتے تھے؟ بہت شدت ہو جائے ان کا معاملہ کوئی اور ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں کیا دے، ہدایت دے. آپ کے ساتھ تو کوئی آپ کے رشتہ دار اتنا بڑا ظلم تو نہیں نہ کرتے جتنے اللہ کے نبی کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ہم حسد کے اندر مر جاتے ہیں. تو پھر حسد کیا کرتا ہے کہ حسد میں اگلے بندے کا تو کچھ نہیں جاتا، حسد ہماری جڑیں کھوکھلی، اور پھر ہماری دعائیں بھی قبول، ہماری نمازیں بھی قبول، اور روزہ بھی ہمارا ختم. یعنی کہ پھر ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس کو کیوں مل گیا، اس کو کیوں مل گیا، اس کو کیوں عطا کر دیا گیا. کیونکہ ہم اللہ کے کاموں کے اندر ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو دے دیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ جب تمہیں دیا جاتا تھا تو تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے کیوں دیا گیا. جب آپ نے اپنی اس دعا کے اینگل کو بدل دیا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کے اندر اثر آ جائے گا، آپ کیا ہو جائیں گے، اجتماعیت میں آ جائیں گے، اکٹھے اتحاد بن جائے گا. اور پھر آپ کسی اور کی کامیابی سے جیلس نہیں ہوں گے، آپ کو حسد نہیں ہوگا. پھر آپ کیا کریں گے، آپ کو خوشی ہوگی، کوئی اور آپ کا دوست، آپ کا ساتھی کامیاب ہو رہا ہے، پھر آپ کو کیا ہوگی، خوشی ہوگی. اب ایک دعا کے اینگل کو بدلنے سے کتنا کچھ ہمارے پاس آ گیا. پہلے تو ہو سکتا تھا کہ ہماری وہ بات نہ سنی جاتی، لیکن جب ہم نے اجتماعیت کی بات کر دی تو وہ دعا ہماری قبول ہو سکتی ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری نیت. اس کی بنیاد کیا ہے جی؟ ہماری نیت. ہماری نیت ہے جی کہ ہم اللہ کے قریب تر ہو جائیں اور ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب نیت تھوڑی سی آپ بنائیں کہ آپ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے. آپ کے
پڑھنے کا مقصد کسی کی نیت یہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں اور جو پڑھے گا نہیں وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہماری نیت ہے اور ہماری سوچ بھی ہے کہ جی میں نے پڑھ کے کسی اچھی جگہ پہ اور مقام پہ پہنچ جانا ہے. ایک نیت تو یہ ہے. اور دوسری نیت یہ ہے کہ اچھی جاب ہوگی تو اچھے پیسے بھی ہوں گے, اچھے پیسے ہوں گے تو اچھی گاڑی بھی ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی, اچھے پیسے ہوں گے تو اچھے کپڑے بھی ہوں گے, اچھے کپڑے ہوں گے تو ہم صاف ستھرے بھی ہوں گے, گلی محلے اور خاندان میں ہماری عزت اور بیجا بیجا بھی ہوگی. ہم سوچتے ہیں نا, ایک تو نیت ہماری یہ ہو گئی کہ ہم اپنی عزت اور رتبہ اور شہرت چاہتے ہیں اپنی پڑھائی کی وجہ سے. دوسرا تیسرا ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, ہمیں کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی پڑھنے کی, ہم چاہتے ہیں جی کہ ہم پڑھیں اور ہم پھر کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. یہ ساری جو رلی ملی باتیں ہیں یہ ساری ہماری نیت ہے, ہماری سوچ ہے ہماری پڑھائی کے پیچھے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم نے اذان آگے سن لی تھی اس لیے ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ ہماری نیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کسی اور کی نیت آج تک آپ نے سنی؟ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ پڑھائی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کے طور پہ فائدہ پہنچائے, ہماری زندگی جینے کے جو اصول ہیں وہ پہلے سے کچھ بہتر ہو. یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا. اب اس کو ہم نے یہی رکھنا ہے, ہم نے بس اس کو تھوڑا سا بدلنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, کس لیے؟ میں اس لیے اپنی پڑھائی کو جاری رکھ رہا ہوں کہ میں اپنے اس معاشرے کے لیے کوئی فائدہ مند انسان ثابت ہو سکوں, میں اس معاشرے کے لیے کوئی فائدہ مند انسان ثابت ہو سکوں. یہ اذان پوری ہو جائے, ذرا اس کو ذرا سٹاپ کرو, بند نہیں کرنا, روکنا ہے, کرنا ہے. تو آپ نے اپنی بنیاد اس بات کو بھی بنانی ہے کہ آپ سے کسی اور انسان کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر آپ پروڈکٹیو نہیں ہیں, اگر آپ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں, اگر آپ کسی کے لیے سود مند نہیں ہیں تو آپ خود غرض انسان ہیں. کیا ہے جی؟ دیکھیں نا, آپ نے کبھی کسی کا بھلا ہی نہیں سوچا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میں ہوں, میرا ہی فائدہ ہونا چاہیے, اور آپ اس کے لیے پھر لوگوں کا نقصان بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنا ہی فائدہ چاہیے. جب آپ کو اپنا ہی فائدہ چاہیے پھر آپ کو نہیں پتا کہ اگلے کا نقصان ہو رہا ہے کہ اگلے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو پاکستان کے اندر معاملے خراب ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ اپنا ہی فائدہ, یہی چاہتا ہے نا. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ چور ہے ایک, وہ چوری کیوں کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے جی؟ اپنا. اسے پتا ہوتا ہے نا کہ میری چوری سے پتہ نہیں کس کی کتنی کوئی قیمتی چیز ہوگی, اس نے کتنی مشکل سے وہ جمع کی ہوگی, لیکن وہ کیا کر لیتا ہے؟ کیوں؟ اس نے اپنا فائدہ. جواد میری طرف دیکھو, ادھر بھی میں آئی ہوں. اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنا ہی فائدہ کرنا ہوتا ہے. اسے نہیں پرواہ کہ باقی کیا. اب اسی بات کو تھوڑا سا بڑھا لیں. ہمارے ملک کا جو بیڑا گرک کرنے والے لوگ ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں جی وہ ہمارے سیاستدان بھی ہیں. تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ کبھی بات نہیں سوچی ہوگی کہ ہم نے لوگوں کے لیے فائدہ مند سیاستدان بننا ہے. اگر وہ فائدہ مند اور سود مند سیاستدان بنتے تو وہ کبھی بھی ایسے کام نہ کرتے جس سے ملک اور عوام کا نقصان ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں احساس ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اوروں کا نقصان ہوگا. اور ایک آپ اور میں اگر کوئی غلط کام کرے نا تو وہ ایک آدھے بندے کا نقصان ہوتا ہے, 5-10 بندوں کا نقصان ہو جائے گا. لیکن جب ایک سیاستدان کوئی برا کام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, تو اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, ملک کے ملک برباد ہو جاتے ہیں, شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو تو زیادہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کر, لیکن انہوں نے یہ بات سوچی نہیں ہوتی کہ ہم سے کسی کو فائدہ بھی ہونا چاہیے. اور ہم بھی نہیں سوچتے. ہم بھی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ہم آگے نکل کے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہم فیسز بھی دیتے ہیں, کتابیں بھی خریدتے ہیں, اور فقط ہم اپنے فائدے کے لیے ہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے فائدے کو چھوڑ کے اس معاشرے اور ملک کے لیے بہتر بننے کا نہ سوچا تو آپ خود غرض انسان ہیں. اگر آپ اپنے گھر کا سوچتے ہیں تب بھی آپ خود غرض انسان ہیں, اور خود غرض انسان کو کبھی بھی عروج, عزت, شہرت اور مقام جو اس کا صحیح حق ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود غرضی ہی اسے ختم کر دیتی ہے. اور جب خود غرض ہے تو آپ نہ اس کے اندر حلال دیکھیں گے, نہ حرام دیکھیں گے, نہ اچھا دیکھیں گے, نہ
برا دیکھیں گے. تو اب آپ نے زندگی کے ہر شعبے, اگر آپ یہاں پہ کوئی اگر 25-30 بچے بھی بیٹھے ہیں, آپ میں ہر بچہ ایک الگ کام کرے گا, ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ نے اپنے اس کام کے مطابق ہی دیکھنا ہے کہ آپ اس کام کو اپنے ملک کی سطح کے اوپر کس طرح لے کے جا سکتے ہیں, اس لیول پہ جا کے آپ اپنے ملک کا فائدہ کس طرح کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے لوگوں کا, اپنے علاقے کا, اپنے معاشرے کا, اپنے گاؤں کا, اپنے پنڈ کا جو ہے فائدہ وہ کس طرح کر سکتے ہیں, اور آپ کس طرح پھر اس کام کو مزید بڑھا کے پوری دنیا کے اندر موجود مسلمان امت جو ہے اس کا آپ فائدہ کس طرح کر سکتے ہیں. اب آپ فوجی بنیں تو آپ کی بنیاد کس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کا فائدہ سوچنا ہے. صحیح ہے جی. اب آپ اگر ایک استاد ہیں تو آپ کے دل میں کیا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے میں نے ایسے پڑھانا ہے, میں نے ایسے تعلیم دینی ہے کہ جس سے ہمارے معاشرے کا, ہمارے لوگوں کا اور ہمارے ملک کا فائدہ ہو, ہم سے کسی کو نقصان نہ ہو, ہم کسی کے لیے رستے آسان کریں, ہم کسی کے رستے دشوار نہ کریں, ہم لوگوں کے کانٹے اٹھائیں, لوگوں کے رستوں کے اندر ہم پتھر نہ ڈالیں, ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہم ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. یہ ہمارا ایک موٹو اور مقصد ہونا چاہیے ہماری پڑھائی کے پیچھے. اب اگر ہم کل کو سیاستدان بھی بنے تو ہمارا کرپشن کرنا, رشوت کا پیسہ کمانا, لاکھوں اربوں کروڑوں ہوتے ہیں نا, کروڑوں روپے جمع کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک کیا دیا ہے, امانت کے طور پہ ایک عہدہ دیا ہے, لہٰذا ہم نے اس عہدے کی قدر کر کے اس مخلوق کی, اس عوام کی کیا کرنی ہے, خدمت کرنی ہے. تو معاملے سیدھے آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو نہیں جائیں گے. اگر آپ کریانہ اسٹور بھی چلا رہے ہیں جو کہ برا کام نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ چیز نہیں رکھنی جو کیا کرے, نقصان پہنچائے. وہ گھی ہو, ٹھیک ہے, وہ مرچ ہو, وہ ہلدی, کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 نمبر ہے, وہ آپ نے اپنی شاپ پہ نہیں رکھنی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا زندگی کا ایک مقصد اور بنیاد ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کیا کریں, دوسروں کا نقصان کریں. اگر آپ وکیل بن جاتے ہیں تو آپ نے کبھی وہ کیس نہیں آپ نے لڑنا جو کیا ہو, غلط ہو. تو اب کہاں معاملہ خراب ہوگا؟ جب آپ سب نے سوچ لیا کہ ہم نے اوروں کے لیے فائدہ کرنا ہے تو پھر آپ نقصان نہیں کریں گے. اور جب آپ نہیں سوچیں گے جو کہ ہم نہیں سوچتے تو پھر ہم کبھی بھی فائدہ اور سود مند ثابت نہیں ہو سکتے. یہ ہماری زندگیوں کا المیہ ہے کہ ہم اس سے باہر ہی نہیں آ رہے. لہٰذا آئندہ ہم نے جب بھی کوئی بات سوچنی ہے تو ہم نے نیت یہی بنانی ہے کہ ہم یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم سے کسی اور انسان کا فائدہ ہونا چاہیے. وہ آپ کے گھر والے ہوں گے, اس کے بعد آپ کے محلے والے, پھر آپ کے خاندان, پھر آپ اس کو ملک کی سطح پہ پھیلا دیں, اور پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ مزید ترقی بھی دے گا, آپ کو مزید عروج بھی دے گا, اور آپ کو مزید اس کا فائدہ بھی ہوگا. سمجھ لگ گئی ہے؟ تو آج کے ہمارے 2 باتیں ہیں جی کہ سوچنا. اب دیکھیں, جب آپ یہ سوچیں گے کہ جی کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے اور میں نے اپنے علاقے کے لیے فائدہ مند ہونا ہے, میں نے اپنے علاقے کے لیے کوئی کام کرنا ہے, تو سوچیں کیا آپ تنخواہ تب نہیں لیں گے؟ تنخواہ لیں گے نا آپ کو پیسے نہیں آئیں گے, آپ کو عزت نہیں ملے گی, آپ کو عہدہ نہیں ملے گا. جو آپ چاہ رہے تھے وہ تو مل گیا, اور اچھے طریقے سے مل گیا. اب دیکھیں نا, اب آپ کہیں کہ یا اللہ میرا بزنس اتنا پھیلا دے کہ میں پورے پاکستان کے اوپر کاروبار کروں اور وہاں سے منافع کماؤں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ میرا بزنس اتنا پھیلا دے کہ میں سارے پاکستان کی عوام کی خدمت کروں اس سے. اب نتیجہ کیا ہے؟ دونوں میں نتیجہ وہی ہے آپ کا. اب دیکھیں نا, طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا, آپ چپ کر کھانا شروع کر دیں. کھانا تو تب بھی آپ نے کھا لیا, اور اگر آپ اس سے پہلے تھوڑی سی بسم اللہ پڑھ لیں تو کھانا تو آپ نے تب بھی کھا لیا. اس کھانا کھانے نے آپ کو کیا دیا؟ ثواب دیا, اور اس کھانے نے صرف آپ کو کھانا ہی دیا. کھانا تو آپ کو, اب اس کا ڈبل فائدہ ہے. ہم ڈبل فائدے کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اس پورے پاکستان کے اوپر یا اللہ میرا کام چلا دے, میں لوگوں کی خدمت اچھی. اب میں اگر ٹیچر ہوں تو میں یہ کہوں کہ میں نے پورے پاکستان کے اندر اپنی اکیڈمیز اور سکول کی برانچیں کھولنی ہیں, اور دیکھو اگر ایک سکول کے اندر بھی 500 بچہ ہوگا تو پورے پاکستان کے اندر کتنے بچے ہوں گے, کتنی فیسیں ہوں گی, اور کتنا میں کاروباری بندہ بن جاؤں گا. ایک یہ نظریہ ہے نا. اب اس کو اگر تھوڑا سا بدل دے کہ اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اچھا نصاب, اچھے ٹیچرز
اور اچھی بچوں کی تربیت کے ادارے پورے پاکستان میں بناؤں اور میں وہاں اپنی نسلوں کی خدمت کروں. اب کیا مجھے فیسیں نہیں آنی ہے نا؟ کیا اب مجھے منافع نہیں ہونا؟ کہ اب پورے پاکستان میں میرے سکول نہیں بننے؟ اب بس ہم نے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، یعنی کہ ہم نے تھوڑا سا سوچنے کا رویہ بدل لیا، طریقہ بدل لیا، کام تو وہی کر رہے ہیں. اس طرح آپ نے جب سوچنا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تھوڑا کام کریں گے لیکن اللہ آپ کو اس کا اجر زیادہ دینا شروع کر دے گا. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ ہر کام کے پیچھے جو آپ کی بنیاد ہے اور جو آپ کی نیت ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے میں لے کے آنے کی کوشش کریں.